بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فصل ولا بد أن يعلم أنه إذا كان إحدى مقدمتي القياس غير برهانية بل كانت جدلية أو خطابية أو شعرية أو غيرها كان القياس أيضا غير برهاني وكذا الكلام في القياس الجدلي ونظائره. اچھا جی، یہاں پر المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 67، یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بلکہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال مقدر کا جواب دینا ہے چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماقبل آپ نے قیاس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، صنعت خمسہ، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ قیاس کی اور بھی کئی قسمیں نکلتی ہیں، آپ نے صنعت خمسہ میں ان کا انحصار کر دیا، بند کر دی، منحصر کر دی، بند کر دی، تو یہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا کہتے ہیں قیاس کا ایک مقدمہ اگر برہانی ہے اور دوسرا برہانی کے علاوہ کوئی ہے، جدلی ہے، خطابی ہے یا شعری ہے وغیرہ، تو پھر تو دیکھیں نا، یہ ایک قیاس میں دو مختلف مقدمے آ گئے ہیں، تو آپ ان میں کیا حکم لگائیں گے؟ اور نہ آپ نے اس کی کوئی تفصیل بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں۔ جواب کا حاصل تو یہی ہے کہ آپ نے نتیجہ کے حوالے سے جو اصول پڑھے ہیں بس ان کو اپلائی کریں۔ مثلا آپ نے پڑھا ہے کہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، اخص کے تابع ہوتا ہے، تو ارذل اور خاص کے تابع کرتے جائیں تو بس نتیجہ اسی طرح نکلے گا۔ مثال کے طور پر قیاس اگر دو مختلف مقدموں سے مرکب ہے، تو مثال کے طور پر جب قیاس کا ایک مقدمہ برہانی ہے، دوسرا جدلی ہے، تو مجھے اب آپ خود سوچیں کہ ان میں ارذل کون ہے؟ جدلی ہے، برہانی تو بہت طاقتور ہے، یقینی ہے، تو قیاس جدلی شمار ہوگا نتیجتاً۔ اور اگر ایک مقدمہ برہانی ہے دوسرا خطابی ہے تو خطابی شمار ہوگا، اگر ایک مقدمہ برہانی ہے دوسرا شعری ہے تو شعری شمار ہوگا، نتیجہ ارذل کی طرف جائے گا۔ یہ بات پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اور اگر قیاس کا کوئی مقدمہ برہانی نہیں ہے بلکہ دونوں غیر برہانی ہے، تو ان میں سے جو ادنا ہوگا اس کے ساتھ قیاس کو موسوم کر دیں گے ہم۔ مثال کے طور پر قیاس راجح اور مرجوح مقدموں سے مرکب ہے، تو مرجوح کے تابع ہو کر ہم اسی کے نام سے موسوم کریں گے۔ تو اس طرح تو پھر صنعت خمسہ کی بحث گویا پوری ہو گئی، بلکہ صنعت خمسہ کی بحث کیا پوری ہو گئی، یہاں پر منطق بھی پوری ہو گئی۔ کتاب کا جو موصل الی التصور والا جو ہم نے پڑھا تھا فن منطق کے اندر، جو مقاصد ہیں وہ دو ہیں نا، تصور و تصدیق، تو ان میں جو مقاصد اپنی دو قسمیں، موصل الی التصور الی موصل الی التصدیق، یہ دونوں چیزیں یہاں ختم ہو گئی۔ بالفاظ دیگر قول شارح، معرف، تعریف سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور حجت اور دلیل تصدیقات کے حوالے سے وہ بھی سلسلہ مکمل ہو گیا۔ معرف اور قول شارح تصور کے حوالے سے بھی بحث مکمل ہو گئی، اور حجت اور دلیل تصدیقات کے حوالے سے بھی بحث مکمل ہو گئی۔ تو اب آگے خاتمہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔